آج دنیا میں اگر کوئی بھی سب سے ریسپیکٹڈ انسان ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ورلڈ وائڈ آپ دیکھیے گا جتنے لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں اتنا کسی بھی ریلیجیس پرسنالٹی کی عزت نہیں ہے، اس لیول کی عزت جو ہے نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بھی ان کی امت جو ہے اس لیول تک رحمت للمسلمین نہیں ہے جس لیول تک ان کو بننا چاہیے۔ آج ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کو اوپر تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرتے ہیں۔ مطلب ہم لوگ دوسرے کو کیا دکھائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ آج تو یہ دور ہو گیا ہے کہ ہمارے خود کے جو مسلم بچے ہیں، بھائی بہن ہیں مسلم، وہ اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اسلام کو ایز اے بوجھ ہمیشہ پریزنٹ کیا ہے۔ ہم نے اسلام کو کبھی بھی ایسا سلوشن پریزنٹ نہیں کیا۔ آج کل لوگ جو ہے اسلام کو بوجھ سمجھتے ہو، وہ سوچتے کہ کیا یہ سب پرانے زمانے کی بات لے کر آدمی بیٹھ گیا۔ حالانکہ قرآن اور اسلام جو ہے کبھی پرانا نہیں ہوتا، وہ ہر دور میں اپنا کچھ نہ کچھ سلیوشن دیتا ہے اور ہر دور میں جو ہے اسلام کا یا پھر قرآن کا نیا انٹرپریٹیشن آتا ہی رہتا ہے۔ انٹرپریٹیشن جو ہے قرآن کی دور کے حساب سے بدل بھی سکتی ہے، ویسے ضروری نہیں ہے کیونکہ انٹرپریٹیشن تو ایک ہیومن عمل ہے نا۔ انٹرپریٹیشن کوئی ڈیوائن عمل تو نہیں ہے، ڈیوائن تو ٹیکسٹ ہے۔ تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کو پڑھے، سنت کو پڑھے۔ سنت سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عالم کو آپ پکڑیے اور پھر اس سے سنت جاننے کی کوشش کیجیے۔ وہ سنت آپ کو فقہ کی کتاب میں بھی مل سکتی ہے، حدیث کی بھی کتاب میں مل سکتی ہے، آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے، لیکن آدمی کو سب سے پہلے قرآن سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ ایک بار بندہ جو قرآن سے سٹارٹ کر لیتا ہے تو دھیرے دھیرے کر کے جو ہے اور سب نالج بھی دھیرے دھیرے کر کے اس کو آ جاتی ہے، اور ہمیشہ جو ہے اپنے نالج کو اور براڈ بنانا چاہیے اور دوسروں کے لیے ہم لوگ کو ایک نمونہ بننا چاہیے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن بولتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ لیکن ہم لوگ اپنے آج گرابان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ واقعی بہترین امت ہے، یا پھر ہم لوگ کے اوپر جو بہترین امت کا جو ریسپانسبلٹی ہے ہم لوگ اس چیز کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہم لوگ کو دیکھ کر جو ہے دوسرے سویلائزیشن سیکھتے ہیں، اور آج تو ایسا ہے کہ ہم لوگ کو دیکھ کے دوسرے سویلائزیشن یہ سیکھتے ہیں کہ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں ہم لوگ جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہے، مادی ڈیولپمنٹ میں جو ہے بہت پیچھے ہے، ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہے۔ تو یہ سب چیز کیا کون ٹھیک آگے کرے گا؟ کوئی مسیحا تو الگ سے آئے گا نہیں کہ جو ٹھیک کرنا ہے، آپ کو خود ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آپ کو خود جو ہے پڑھائی لکھائی پہ دھیان دینا پڑے گا۔ پڑھائی لکھائی سے میرا مراد صرف اسکول کالج نہیں ہے، کیونکہ اسکول کالج آدمی جاتا ہے تاکہ اس کے بعد وہ جاب کر سکے۔ پڑھائی لکھائی سے میرا مراد ہے ایز اے فارم آف لرننگ، کہ آدمی لرن کرے، نالج لے، تاکہ اس کا جو انٹلیکچول نیڈ ہے، ایک علمی نیڈ ہے، وہ جو ہے آدمی کا پورا ہو۔ اب جیسے مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، یہ سب ہم لوگ کو سب سے پہلے قرآن کے ذریعے جاننا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ قرآن کے علاوہ جتنے بھی بکس ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن جو ہم لوگ کو انالیسس دیتا ہے، قرآن جو ہم لوگ کو پرسپیکٹیو دیتا ہے،
وہی ہدایت کے لیے ہمارے کافی ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی بھی قرآن کو پرائرٹی نہیں رکھا، ہم نے ہر چیز کو پرائرٹی رکھا ہے سوائے قرآن کے، اس لیے ہمارے بچوں کو یہ سب چیز پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے جنریشن کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے. تو جو بندے کو خود نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، تو وہ دوسرے قوموں کو جا کے کیا بتائے گا. تو ہم لوگ کو یہ قرآن کی دعوت پر عام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور قرآن کی دعوت ایک بار عام ہو جائے گی، پھر دھیرے دھیرے سب جو ہے، کیونکہ بیس جو ہم لوگ کا قرآن رہے گا، تو دھیرے دھیرے کر کے سب چیز جو ہے وہ ٹھیک ہوتی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قوموں، یہ کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج دیتا ہے اور زوال دیتا ہے. تو اور ہم لوگ کا آپ دیکھیے معاشرہ بھی دیکھیے کس ٹائپ کا ہو گیا ہے. ہم لوگ کے یہاں شادی جو ہے کتنے لیٹ سے ہوتی ہے، جس کے وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں بوائے فرینڈس اور گرل فرینڈس کے ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہم لوگ کو ایز اے سوسائٹی بھی سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہم لوگ کو نکاح کو آسان سے آسان بنانا چاہیے، تاکہ یہ نوبت ہم لوگ کی نہیں آئے. پھر ہوتا ہے الٹیمیٹلی یہی ہے کہ ہمارے لوگ پھر زنا میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ہم لوگ کا خاندان ایک طرح سے بگڑ جاتا ہے. تو اس بات کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے، اور ہم لوگ کو ایک سمجھ لیجیے ایک انصاف پسند کمیونٹی ہونا چاہیے. ویسے تو الحمدللہ مسلمانوں میں انصاف تو ہے، مطلب کبھی بھی مسلمان دوسرے کمیونٹی کو کچھ غلط سلط نہیں بولتی ہے. اگر کوئی غلط کام ہو بھی جاتا ہے کسی دوسرے کمیونٹی والے سے، تو الحمدللہ مسلمانوں میں اتنی میچورٹی تو ہے کہ وہ جو ہے اس کمیونٹی کو بلیم نہیں کرتی ہے، وہ ایز این انڈیویجول کو بھلے ہی بلیم کرتی ہے. تو ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اچھی بات ہے، یہ چیز اچھی ہے، اچھا ہے مسلمانوں میں ابھی فی الحال. اور سچ بولنا چاہیے، ایک ٹائم ایسا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں جو ہے مسلمانوں سے یہ اوتھ نہیں لیا جاتا تھا قرآن کے اوپر، کیونکہ ایک ریپوٹیشن تھا مسلمانوں کا کہ یہ لوگ جو ہے یہ لوگ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اور ایون آپ دیکھیے گا ملیشیا اور انڈونیشیا میں بھی جو ہے وہ کوئی بھی مطلب جنگ نہیں ہوا. ٹریڈرس آئے، مسلمس ٹریڈرس آئے، جس کی وجہ سے جو ہے اسلام جو ہے یہاں پر پھیلا. تو آج بھی ہم لوگ اپنے ایتھکس ویلیوز یا پھر جو عام زندگی جو ہے اس میں ہم لوگ اسلام کے چھوی چھوڑ سکتے ہیں، جس سے کیا ہوگا، آپ کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اور اسلام ایک سورس ہے ایک لوگوں کو یونائٹ کرنے کا بھی، ٹھیک ہے. آپ سب سے بڑی قوم بنا سکتے ہیں اسلام کے بیسس پہ. ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بیسکس پہ اگر فوکس کریں، قرآن پہ آدمی فوکس کرے، سنت پہ اگر فوکس کرے، تو انشاءاللہ بہت حد تک جو ہے اس میں فائدہ مسلمان کو ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور فرقہ واریت کو بھی ہم لوگوں کو اب دھیرے دھیرے کر کے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے خاص کر عام مسلمانوں کو میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے. علمی اختلاف آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، آن دا بیسس آف ایویڈنس آپ علمی اختلاف کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی جو ہے فرقہ واریت میں ہم لوگ کو نہیں پڑھنا چاہیے. اس میں نقصان جو ہے صرف ہمارا ہی ہے.